کیا طوائف کا دل نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جب طوائف کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہو تو سوگ مناتے ہیں۔ میری ماں سرگودا کے ایک کوٹھے کی مشہور طوائف تھی۔ میں اپنے کوٹھے کے باہر کھڑا ہو کر اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی دلالی کرتا تھا، گاہکوں سے بھاؤ تاؤ کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میرا سامنا ایک عجیب گاہک سے ہوا۔ وہ میری بہنوں کا نہیں بلکہ میرا سودا کرنے آیا تھا۔ میں نے تمہارا سودا کر دیا ہے، کوئی سامان لینا ہے تو ساتھ رکھ لو، کچھ ہی دیر میں تمہیں لینے آ جائیں گے۔ میری ماں نے مجھے اطلاع دی تو میں ہکا بکا سا اپنی ماں کا منہ دیکھنے لگا۔ میرا سودا کہاں طے ہوا ہے؟ میں لڑکا ہوں اماں، میں کوئی لڑکی تو نہیں ہوں کہ میرا اپنے سودا کر دیا ہے۔ میرا رنگ فک پڑ چکا تھا۔ میرے سوال پر میری ماں مسکرانے لگی، پھر پیار سے میرے بال سنوارتے ہوئے بولی، مجھے ہمیشہ تم سے گلہ رہا تھا کہ تمہاری جگہ میری بیٹی ہوتی تو آج مجھے لاکھوں روپے کما کر دیتی، مگر تم نے تو میرا گلہ ایک ہی جھٹکے میں دور کر دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری مجھے کتنی بڑی قیمت ملی ہے؟ ایک رئیس زادے نے مجھے تمہارے بدلے ایک بلینک چیک دیا ہے، خالی چیک جس پر میں اپنی مرضی کی جتنی چاہوں رقم لکھ سکتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ تم سے گلہ رہا تھا کہ تمہاری جگہ میری بیٹی ہوتی تو آج مجھے لاکھوں روپیہ کما کر دیتی، مگر تم نے تو میرا گلہ ایک ہی جھٹکے میں دور کر دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری مجھے کتنی بڑی قیمت ملی ہے؟ ایک رئیس زادے نے مجھے تمہارے بدلے ایک بلینک چیک دیا ہے، خالی چیک جس پر میں اپنی مرضی کی جتنی چاہوں رقم لکھ سکتی ہوں۔ تم یہاں اب نہیں رہو گے، مگر تم نے جاتے جاتے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں تمہیں ساری عمر یاد رکھوں گی۔ میری ماں جذباتی لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا اور بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ میری آنکھیں بے ساختہ بھر آئی تھیں۔ آپ نے مجھے پیسوں میں تول دیا۔ کوئی ماں اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ میں گھر آئے ہر مرد سے اپنی بہنوں کی دلالی کرتا رہا، اپنی غیرت ماری، آپ کا چند لاکھ میں ہونے والا سودا کئی لاکھ میں کرواتا رہا، مگر بدلے میں مجھے کیا ملا؟ آپ نے تو مجھے بھی بیچ ڈالا۔ میرے رونے پر میری ماں کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ لڑکیوں کی طرح رونا دھونا بند کرو، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ جب تمہاری بہنیں اپنے سودے کر سکتی ہیں تو پھر تم لڑکے ہو کر میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ میری ماں کو اب بھی مجھ سے شکوہ تھا۔ میری بہنیں صرف ایک رات کا سودا کرتی ہیں، وہ آپ کے پاس رہتی ہیں، اس گھر میں رہتی ہیں اور اپنی مرضی سے جیتی ہیں۔ وہ عورتیں ہیں، انہیں بچپن سے پال پوس کر ان کے دماغ میں یہی بات بٹھائی ہے کہ انہیں بڑے ہو کر اپنے حسن کا خراج وصول کرنا ہے، انہیں اپنے آپ کو بیچنا ہے۔ مگر میں لڑکا ہوں، میں یہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کے کاروبار کو سنبھالا، آپ نے کیا صلہ دیا؟ میں روتے ہوئے جذباتی لہجے میں بول رہا تھا، مگر میری ماں پر اثر نہیں ہوا۔ بیزاری سے کندھے اچکا کر بولی، جب سودا طے کیا جائے تو سوالات نہیں کیے جاتے۔ اس نے مجھے میری مطلوبہ رقم دی ہے، اس کے بعد میرا کوئی حق نہیں بنتا میں اس سے سوال کروں کہ وہ تمہارا کیا کرے گا۔ مگر تم فکر مت کرو، ظاہر ہے تم لڑکے ہو، تمہاری عزت تو نہیں جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ تمہاری خوبصورتی کو وہ مرد میری طرح کمائی کا ذریعہ بنائے گا نا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایک اچھا انسان، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایک حسین اور کامیاب اداکار یا ماڈل بنا لے، تمہاری زندگی سنور جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوگے تو جب چاہو ہم سے ملنے آ سکتے ہو، کوئی تمہیں روک ٹوک نہیں کرے گا۔ میں اپنی ماں کی باتوں پر نفرت سے بھر چکا تھا۔ میں اس ماں سے ملنے کیوں آؤں گا جو آج مجھے کم عمری میں ایک مرد کو بیچ رہی ہے؟ میں تو آپ کا محافظ بننا چاہتا تھا، مگر میری سوچ ہی غلط تھی۔ اس گھر کی واحد دولت عزت اور حسن ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے دوسرے مردوں پر لٹائی جا رہی ہے، تو بھلا میں کس بات کی حفاظت کر رہا ہوں؟ میں بری طرح رو پڑا تھا۔ میری ماں کمرے سے نکل گئی، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں لڑکا تھا، مگر پھر بھی یہ سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ مرد میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ نے آ کر مجھے میری ماں کا پیغام دیا، گیتا میڈم تم کو بلا رہی ہے۔ آخر اور کتنی دیر لگاؤ گے؟ وہ بندہ تمہارا منتظر ہے۔ میں غم زدہ سا ملازمہ کو دیکھنے لگا۔ کل تک وہ ملازمائیں میرے اشاروں پر چلتی تھیں، مگر آج سب کے رویے بدل چکے تھے۔ وہ ایسے اکتا کر بول رہی تھی جیسے میں ایک بوجھ ہوں جسے جلدی سر سے اتارنا ضروری ہے۔ میں نے اپنی ضرورت کے چند کاغذات رکھے اور خالی ہاتھ اس کمرے سے نکلا جس گھر میں میری اہمیت 19 سال رہنے کے بعد بھی اتنی تھی کہ پیسوں کے لالچ میں مجھے بیچ دیا گیا تھا۔ اس گھر سے کچھ بھی لے جانا مجھے اپنی توہین لگ رہا تھا۔ میں کمرے سے نکلا تو ایک لمحے کے لیے اپنی بہنوں کے کمروں کے آگے رک گیا تھا۔ شاید وہ مجھے ملنا چاہیں، یا شاید وہ میری ماں کے اس فیصلے کے خلاف ہوں، مگر میری بہنوں نے اپنے دروازے نہیں کھولے تھے۔ میں مایوسی سے آگے بڑھ گیا۔ سامنے دیکھا تو وہی رئیس مرد بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھ کر میں معروب ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ میرے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ ایک بار پھر مجھ پر خوف حملہ آور ہوا۔ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ مجھے کہاں لے جانے والا تھا؟ میری ماں کو بالکل احساس نہیں تھا۔ کاش وہ ایک بار سوال کر لیتی، مگر میری ماں تو اس شخص کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ مجھے امید ہے ہماری مہمان نوازی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
میں آپ کا انتظار کروں گی. ہمارے اس غریب خانے میں بہت سے ہیرے ہیں. ابھی آپ نے میری بیٹیوں کو دیکھا نہیں ہے. اس شخص کے اٹھنے پر میری ماں چاپلوسی کرتے ہوئے بولی تو اس نے ماتھے پر بل ڈال کر بیزاری سے میری ماں کو دیکھا. مجھے نہ کسی ہیرے کی چاہ ہے، نہ مجھے اس غلیظ جگہ پر بار بار آنے کا شوق ہے. میری مجبوری مجھے یہاں تک لے آئی تھی. مجھے بس یہ لڑکا چاہیے. میرا انتظار کرنا فضول ہوگا. وہ شخص گردن اکڑا کر بولا اور مجھے سر کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا. میری ماں کا چہرہ توہین سے سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ میں نے ایک دکھی نگاہ اپنی ماں پر ڈالی اور وہاں سے نکل گیا. مجھے اپنی پشت پر اپنی ماں کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں، مگر مجھے ایسے طرز کی ضرورت نہیں تھی. اور مجھے بیچنے کے بعد اگر اب مجھے اداسی سے دیکھ رہی تھیں تو میرے لیے یہ سب ایک مذاق سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. اس شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو میری نظر اپنے گھر کی جانب اٹھی تھی. سامنے میری بہنوں کے دونوں کمروں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور وہ دونوں کھڑکی پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھیں. میں جانتا تھا میری ماں کی نسبت میری بہنوں کو مجھ سے بہت لگاؤ تھا. ان دونوں کی آنکھوں میں اداسی رقم تھی، مگر میرے دیکھنے پر انہوں نے پردے برابر کر دیے. میں بھی مایوسی سے سر جھکا گیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی. اس مہنگی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا. میں اس بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہا تھا. وہ زمانے اب پرانے ہوئے تھے جب صرف عورت کو اپنی عزت کا خطرہ ہوتا تھا. اب تو لڑکے بھی اپنی عزتیں گنواتے تھے. مجھے بھی وہ مرد بہت عجیب لگ رہا تھا. وہ بار بار شیشے سے مجھے دیکھ رہا تھا. میں خوف سے سہم گیا. حالانکہ میں 19 برس کا جوان لڑکا تھا، مگر پھر بھی میرا دل بری طرح سہما ہوا تھا. نہ جانے وہ شخص میرا کیا انجام کرنے والا تھا. مجھے روپیہ پیسے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی مجھے وہ بڑی گاڑی اچھی لگی. وہ شخص مجھے ایک بڑے سے بنگلے میں لے گیا اور ایک ملازم کو بلا کر مجھے اس کے حوالے کر دیا. اسے اچھا لباس دو اور اچھا کھانا دو. پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تم کچھ دیر آرام کرنا، میں شام کو تمہیں بتاؤں گا میں تمہیں یہاں پر کیوں لایا ہوں. معنی خیزی سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ چلا گیا، جبکہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی. میرا دل چاہا میں الٹے قدموں واپس بھاگ جاؤں. میں نے سمجھ لیا کہ میں نے 19 سال صرف ایک دھوکے میں گزارے تھے. میرا نہ کوئی گھر تھا، نہ ہی ماں بہنیں تھیں. اس سے تو اچھا تھا میں کسی یتیم خانے میں پلا ہوتا. وہ ملازم مجھے عزت سے ایک کمرے میں لے گیا. اس نے مجھے مہنگا لباس دیا. کہنے لگا سر آپ شاور لے لیں، میں تب تک آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں. کھانا کھانے کے بعد آپ آرام کر لینا. رات کا کھانا ہمارے صاحب 9 بجے کھاتے ہیں. میں آپ کو جگا دوں گا. نوکر نے ہدایت دی اور وہاں سے چلا گیا. میں سر جھکائے باتھ روم میں چلا گیا. وہ غسل خانہ مہنگے شیمپو اور جل سے بھرا ہوا تھا. وہاں کی ایک ایک چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت لگ رہی تھی. سوچ سوچ کر میرا دماغ ساکن ہو رہا تھا کہ آخر وہ شخص مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا. میں نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا. میری خوبصورتی تو حسین لڑکیوں کو بھی مات دیتی تھی. میں بہت خوبصورت سنہری سی آنکھوں والا لڑکا تھا. مجھے دیکھنے والے ٹھٹک جاتے تھے. پہلی بار مجھے اپنی خوبصورتی عیب لگنے لگی. وہ مرد مجھے اسی خوبصورتی کی وجہ سے خرید کر لایا تھا. میں نے اپنی تھکن مٹانے کے لیے اچھے سے غسل کیا اور کھانا کھائے بغیر بستر پر گر گیا. میں چپ چاپ آنسو بہاتا رہا اور روتے روتے نیند میں چلا گیا تھا. شام کو میری آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے پر کھلی تھی. میں ہڑبڑا کر جاگا تو ملازم پریشان سا کھڑا تھا. کہنے لگا سر میں آپ کو دوپہر میں بھی جگانے آیا تھا مگر آپ سوئے رہے. سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، بس میں آرام کر رہا تھا. کہنے لگا برائے مہربانی جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جائیں، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں سوچوں میں الجھا نیچے چلا گیا. وہ مرد مجھے دیکھ کر ٹھٹکا. اس کی نظر بہت گہری تھی. مجھے یک ٹک دیکھ رہا تھا. اس کا دیکھنا مجھے مزید پریشان کر رہا تھا. اس نے اپنے سامنے بڑی کرسی پر بیٹھنے کا کہا تو میں جھجک کر کرسی پر بیٹھ گیا. وہ شخص کچھ دیر تو میرا جائزہ لیتا رہا اور میں سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھا رہا. پھر وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے تم نے دن کے وقت بھی کھانا نہیں کھایا. تم پہلے کھانا کھا لو پھر ہم بات کریں گے. مجھے خوف تھا کہ اس کا مقصد میری بے چینی کو بڑھا دے گا، اس لیے خاموشی سے کھانا کھانے لگا. کھانے کے دوران اس شخص نے ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی. مجھ سے پوچھنے لگا کہ میری تعلیم کتنی ہے اور میں دن بھر کیا کرتا رہا تھا. اپنے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے پہلی بار شرم آنے لگی تھی. بہت سی باتوں کو چھپا کر میں نے اسے اپنے بارے میں بتا دیا تو وہ بولا تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں پر کیوں رکھا ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا. وہ شخص مسکرا دیا اور تب اس نے مجھے جو بات بتائی وہ مجھے ہلا کر رکھ گئی تھی. میں ہکا بکا سا اس شخص کو دیکھنے لگا. میں تو عام سے کوٹھے پر پیدا ہونے والا ناجائز لڑکا تھا. سارا دن عیاش مردوں سے اپنی بہنوں کی قیمتوں کے بھاؤ تاؤ کرتا تھا. ہمارا کوٹھا میری بہن پارو کی وجہ سے لاکھوں کما رہا تھا. وہ نہایت خوبصورت نازک اور دودیا سفید رنگت والی گڑیا سی لڑکی تھی. اس کے چہرے کی ملائمت اور تازگی دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت کم عمر لڑکی ہے. حالانکہ وہ 22 برس کی ہو چکی تھی. اس کے لیے بڑی گاڑی میں ٹھاٹ باٹ سے آئے مرد ساری اکڑ بھلائے میرے سامنے جھکتے تھے. مجھ سے منتیں کرتے تھے کہ مناسب قیمت پر پارو کے ساتھ رات گزارنے دو. میں ایک رات کے لیے 15 لاکھ لیتا تھا اور جو مرد اتنا پیسہ نہیں دے سکتا تھا وہ پاگل ہونے لگتا. اپنی بہن کی قیمت بڑھانے کے لیے الفاظ میں سے زیادہ اثر ڈالتا تھا.
جو بھی ایلبم میں پارو کا نازک سراپا دیکھتا اسے پانے کے لیے بےتاب ہو جاتا تھا۔ مردوں کی نظریں تصویر پر جم جاتی تھیں۔ میں اپنی بتائی رقم سے 1 روپیہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ میں پارو کے جادوئی حسن کی طاقت جانتا تھا۔ اس کے خواہش مند مرد خود کو بھی بیچ ڈالتے تھے، مگر پارو کے سنگ ایک رات ضرور گزارتے تھے۔ میں صرف اپنی ماں کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے اتنا بھاؤ تاؤ کرتا تھا، جتنا بڑا سودا کرواتا اتنا میری ماں خوش ہوتی تھی۔ جب سے میں نے کام سنبھالا تھا، رقص کرنے والی لڑکیوں کا رقص بھی مہنگا کر دیا تھا۔ میں حسین اور ذہین لڑکا تھا، مگر قسمت بہت بری تھی۔ اگر عام گھرانے میں پیدا ہوتا تو خوشیاں منائی جاتی، سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا، مگر میں ایک کوٹھے پر پیدا ہوا جہاں لڑکی کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے اور بیٹے کی پیدائش پر سوگ منایا جاتا ہے۔ میری ماں بھی ہر وقت آہیں بھرتی تھی کہ میں کسی کام کا نہیں، میں کمائی نہیں کھلا سکتا، نہ رقص کرتا ہوں، نہ جسم فروشی میرے بس کا کام تھی۔ ہر بار اپنی ماں کی بیزاری پر میں مزید لگن سے کام کرتا کہ ماں کی نظر میں اس قابل بن جاؤں۔ جو تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی وہ بھی ضائع چلی گئی۔ میری ماں مجھ پر پیسہ لگانے کو تیار نہ تھی۔ بہنیں پیار کرتی تھیں، مگر ہر وقت غیر مردوں کے ہاتھوں کھلونا بن بن کر اب وہ بیزار اور چڑچڑی ہو گئی تھیں۔ میں اپنی ماں کی نظر میں آنے کے لیے ہر بار بھاری رقم کا چیک ان کو پیش کرتا، گردن اکڑا کر پیسے بڑھانے کی مہارت بتاتا۔ پہلی بار تب ماں نے تعریف کی جب میں نے پارو کی ایک رات کی قیمت 15 لاکھ لگائی۔ اس مرد نے پیسے مشکل سے نکالے، مگر پارو کو دیکھ کر رہ نہیں پایا اور میں سستے میں دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے بتایا تو میری ماں مسکرائی، اب سمجھدار ہو گئے ہو، اسی عیاری اور چرب زبانی سے ہم لاکھوں کما لیں گے۔ میری ماں کی تعریف میرے لیے انعام تھی۔ اپنی ماں کی نظروں میں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی۔ میں بامشکل 19 برس کا تھا، مگر کاروباری دماغ بن چکا تھا۔ ایک روز ماں نے مجھے بلایا، آہ بھر کر کہنے لگی، پارو کے کمرے میں روزانہ رونق رہتی ہے، لاکھوں میں کھیل رہی ہے، رانی کا کمرہ تو بالکل ویران ہو کر رہ گیا ہے۔ جب سے پارو جوان ہوئی ہے، رانی کو اب کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس کے گاہک اول تو آتے ہی نہیں ہیں، کوئی آ جائے تو قیمت کم لگتی ہے۔ میری ماں میری بڑی بہن کا ذکر کرتے ہوئے اداس ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ وہ کہنے لگی، رانی کی کچھ اچھی سی نئی تصاویر بنوا کر ایلبم میں رکھو اور پرانی تصاویر نکال دو۔ اماں کی ہدایت پر میں نے سر ہلا دیا۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولی، میں لالی سے کہوں گی اسے کسی مہنگے پارلر میں لے جائے، اگلے کچھ ماہ بھی اس کے کوئی گاہک نہ لگے تو بوڑھی لگنے لگے گی، اس طرح تو ہمارا کاروبار اچھا نہیں چلے گا۔ پارو بھی تھک جاتی ہے روزانہ 2 گاہک بھگتا کر، اب وہ چڑچڑی سی ہونے لگی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات پر ادب سے کہا، میں کوئی انتظام کرتا ہوں، آپ فکر مت کریں، ویسے تو مجھے خود بھی اچھی تصویر بنانا آتی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی اچھے سے فوٹوگرافر سے بڑی بہن کی تصاویر بنواؤں گا۔ میری بڑی بہن رانی بھی بہت خوبصورت تھی، مگر جو حسن پارو کے پاس تھا اس نے ہر طرف دھوم مچا دی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ رانی کی جوانی میں ہمارا یہ کاروبار اتنا اچھا نہیں چلتا تھا۔ کچھ میں بھی تب کم عمر اور بے وقوف تھا، مگر اب پارو کے تیکھے نقوش اور اداؤں نے ہر شخص کو پاگل بنا رکھا تھا۔ قیمت بڑھانے کے لیے ایک بار اسے بیچنے کے بعد میں گاہک کو اگلی بار منت ترلے کے بعد بھی مشکل سے پارو کے قریب جانے دیتا، مگر اب مسلسل کم عمری میں ہی مردوں کو اپنا آپ سونپتی پارو کا مزاج چڑچڑا سا ہونے لگا تھا۔ میری ماں بھی پریشان ہونے لگی، ہم سارا کاروبار پارو سے نہیں چلا سکتے۔ میں نے رانی کو بہت اہتمام سے سجایا سنوارا اور اس کی چند بہت اچھی تصاویر بنا کر اپنے مخصوص ایلبم میں رکھتی تھیں۔ دوسرے ایلبم میں نے کچھ رقاصہ لڑکیوں کی تصاویر رکھی ہوئی تھیں جو صرف رقص کرتی تھیں۔ میری ماں کا ایک ہی اصول تھا، راتوں کو اپنا جسم بیچنے والی کوئی بھی لڑکی اپنے پاس نہیں رکھتی تھی، جسم فروشی صرف میری بہنیں کرتی تھیں۔ پارو کی پہلے ہی بہت تصاویر تھیں، میں نے رانی کی بھی تصاویر بدل کر لگا دی تو وہ کچھ لوگوں کی توجہ کھینچنے لگی، اس کے گاہک آنے لگے، مگر قیمت بڑھانے پر گاہک پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ میری ماں ہمیشہ کی طرح بد دل سی رہنے لگی۔ میں دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، میری بے حد شفاف دودھیا رنگت اور خوبصورت نقوش دیکھ کر میری ماں ہر وقت آہیں بھرتی تھی کہ ایسے حسین اولاد کا کیا فائدہ جو میرے کاروبار میں کام نہیں آ سکتی۔ ان کا یہ جملہ تو میرے دل میں پھانس کی طرح چبھ گیا تھا۔ کاش یہ بھی میری بیٹی ہوتا تو آج میں اس کے جوان ہونے پر کاروبار بڑھا لیتی۔ اپنی ماں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے میں مزید سے مزید محنت کرنے لگا تھا۔ اپنی بہنوں کی قیمت لگانے کے لیے میں اپنے الفاظ کا جادو چلاتا تھا۔ میں چرب زبان اور نہایت تیز ترار لڑکا تھا۔ دنوں میں میری وجہ سے پارو کی قیمت آسمان کو چھونے لگی تھی۔ جب بھی ہمارے گھر کے آگے کوئی بڑی سی گاڑی آ کر رکتی، میرا خون جوش مارنے لگتا تھا۔ جیسے گھرانے میں میں پلا بڑا تھا، غیرت اور عزت جیسی چیزیں مجھ میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں۔ میرے لیے تو عزت اور غرور کی بات یہ تھی کہ امیر سے امیر بندہ میری بہن کو حاصل کرنے کے لیے میرے سامنے گھٹنوں کے بل جھک جاتا تھا، اور میری اصل کامیابی میری ماں کی خوشی تھی۔ اس روز بھی میں اپنے کمرے میں چائے پی رہا تھا جب مجھے ایک بڑی سی گاڑی نظر آئی۔ میں نے آدھا کپ وہیں چھوڑا اور تیزی سے اپنے بال سنوارتے ہوئے بیرونی دروازے تک پہنچا۔ اس گاڑی سے ہمارا ایک پرانا گاہک نکلا تھا، اس کے ساتھ ایک نہایت وقار سی شخصیت موجود تھی۔ اب تک ہمارے دروازے پر آنے والے ہر امیر گاہک سے میں نے گردن اکڑا کر بات کی تھی،
مگر وہ پہلا مرد تھا جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں بھی رک گیا تھا۔ وہ قریب آیا تو مجھے سر تا پیر غور سے دیکھنے لگا۔ میں اس کی نظروں سے گڑبڑا گیا اور جلدی سے اپنے ایک ملازم کو بلا کر ان دونوں کو بیٹھک میں بٹھایا۔ ہمارے گھر کی بیٹھک مخصوص انداز سے سجی ہوئی تھی۔ وہاں میرون پردے لٹکے تھے، فرش پر میرون قالین بچھایا تھا اور اس کے اوپر میرون گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ خوشبو اور پھولوں سے سجی وہ بیٹھک رقص کے شوقین لوگوں کے لیے خاص طور پر سجائی جاتی تھی۔ پردوں کے پار اپنے وقت پر حسین لچکتے وجود والی رقاصائیں اپنا رقص دکھاتی تھی اور گاہکوں کا دل بہلاتی تھیں۔ اس وقت رقص کا ٹائم نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے ان کو بٹھا کر اپنے البم ان کے سامنے رکھ دیے۔ پرانا گاہک تو البم اٹھا کر میری بہنوں کی تصاویر شوق سے دیکھنے لگا، جبکہ وہ شخص اپنے سامنے رکھا البم ایک طرف کر گیا اور مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے پریشان ہو گیا۔ وہ شخص میرے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا مجھے اس جگہ کی مالکن سے بات کرنی ہے۔ میں نے سمجھ کر سر ہلایا اور اپنی ماں کو بلایا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا وہ مرد تو میرا ہی سودا کرنے آیا تھا اور میری ماں کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں انہیں ویسے بھی ناکارہ لگتا تھا، اب تو میرا پیسہ مل رہا تھا، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ مگر اب وہ مرد مجھے بتا رہا تھا کہ وہ مجھے اپنا نام دینا چاہتا ہے، بیٹا بنانا چاہتا ہے۔ میں تو ساکت رہ گیا تھا۔ میری قسمت یکسر بدل گئی تھی۔ میں ٹھوکروں کی زد میں پلنے والا ناجائز انسان، اور کہاں وہ رئیس آدمی۔ میری حیرت پر اس نے گہرا سانس بھرا اور بولا، فکر مت کرو، میرا خاندان دبئی میں رہتا ہے۔ میں نے پاکستانی لڑکی سے محبت کی شادی کی تھی۔ خاندان والے چاہتے تھے بیوی کو دبئی لاؤں، مگر میری بیوی پاکستان سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ میں ہر بار گھر والوں سے بہانے بناتا رہا، میری اولاد نہیں ہوئی۔ لوگوں نے سوال کیا تو میں نے اولاد کا بھی جھوٹ بول دیا کہ میرا بیٹا ہے۔ یتیم خانے سے ایک بچہ اٹھا لیا، مگر بچہ چند ماہ بعد مر گیا۔ بیوی مجھ سے اکتائی ہوئی رہنے لگی، اسے لگتا تھا مجھ میں کمی ہے، میں باپ نہیں بن سکتا۔ 10 سال ہماری شادی چلی، پھر بیوی نے طلاق لے لی۔ اپنی ناکام شادی پر میں بہت پچھتایا۔ میرا پورا گھرانہ اپنی زندگیوں میں مگن ہے، سب خوش ہیں، مگر میں خالی ہاتھ ہوں۔ پاکستان میں بزنس کرتا ہوں، دبئی جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ آج بھی خاندان والے پوچھتے ہیں تو جھوٹ بول دیتا ہوں۔ نہ میں اپنی بے اولادی کا بتا سکا، نہ بیوی سے طلاق کا بتایا۔ یہاں کب تک رہ سکتا تھا؟ اب واپس جانا چاہتا ہوں، مگر جس اولاد کا جھوٹ بولتا رہا وہ کہیں تھی ہی نہیں۔ پھر میرے جاننے والے نے تمہاری تصویر دکھائی، تمہیں دیکھ کر میں ٹھٹک گیا تھا۔ اس مرد نے بولتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک نہایت پرانی سی تصویر نکال کر میرے سامنے کی۔ میں اس تصویر کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس تصویر والے لڑکے کی شکل مجھ سے بہت مل رہی تھی۔ وہ مرد بولا، یہ میری جوانی کی تصویر ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ تمہارا کہہ سکتا ہوں، تم میرے بیٹے ہو۔ اس کے جملے پر میں حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، جو بچہ میں نے گود لیا تھا وہ زندہ ہوتا تو آج 18 برس کا ہوتا، تمہاری عمر بھی لگ بھگ وہی ہے۔ میں تمہیں خرید لایا ہوں، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ میری خالی زندگی کے ساتھی بن جاؤ، میں تمہارا باپ بن جاؤں گا، تمہارے کاغذات اور نئی شناخت سب میں کروا لوں گا۔ تم میرے بیٹے کے طور پر میرے ساتھ دبئی چلو۔ اس شخص کی درخواست پر میں بے یقین سا بیٹھا رہ گیا۔ میں بھی اپنوں کی توجہ اور محبت کا ترسا ہوا لڑکا تھا۔ وہ مرد بھی اکیلا تھا۔ میں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس نے سب انتظامات کیے اور 3 ماہ کے بعد ہم دونوں دبئی پہنچ گئے۔ اب میں 21 سال کا جوان سنجیدہ سا لڑکا ہوں۔ اپنے باپ سے مجھے بہت محبت ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں پرایا ہوں۔ میرے باپ نے میری شخصیت بدل کر رکھ دی۔ میں کبھی پلٹ کر اپنی ماں بہنوں کے پاس نہیں گیا، نہ ہی ایسی کبھی کوئی خواہش